مزدور کی ہیلپ کے بغیر، مزدور کی مدد کے بغیر ہمارا نظام زندگی معطل ہے۔ زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، ہم مزدور طبقے کے بغیر زندگی کا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتے۔ مڈل طبقہ ہے یا مالدار طبقہ ہے، پسماندہ طبقہ ہے، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، اپنی گھریلو ضروریات کی آسانی کے لیے اسے کسی نہ کسی فرد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور وہ فرد جو اپنی تمام تر آسائشیں، تمام تر آسانیاں ختم کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہماری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو آسان کر دیتا ہے، ہماری مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اس فرد کو مزدور کہا جاتا ہے۔ ہم نے چھٹی منائی اس کے نام پر۔ امریکہ کے مشہور صنعتی شہر شکاگو کے اندر غالباً 1886 کے اندر ایک رونما ہونے والا واقعہ جس میں مزدوروں پر ظلم ہوا، اس سلسلے میں تحریک اٹھی، اس کی یاد میں یہ ایک چھٹی منائی جاتی ہے، یکم مئی۔ ہم نے اس کے نام پر چھٹی منائی۔ وہ کام جو ہمارے رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کاموں کو ہم نے نمٹایا کہ آج چھٹی ہے، اضافی ایک چھٹی مل گئی ہے، جمعہ یا سنڈے سے ہٹ کر تو چلے یہ کام ہو جائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے نام پر ہم نے چھٹی منائی اس نے چھٹی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ وہ اس دن بھی مزدوری پہ گیا، وہ اس دن بھی صبح سے لے کر شام تک پسینے سے شرابور ہوا، وہ اس دن بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی والا وقت نہ گزار سکا، اور اس کے نام پر ہم نے چھٹی منائی، ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ہم اپنے بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق شہر میں لے گئے، پارک میں لے گئے، جھولے جھلائے، ان کو گھومے پھرے ہم لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ لیکن بے حسی کہیں یا ایک سسٹم بن گیا ہے، کیا کہیں، کہ ہم نے اس دن بھی بیٹھ کر نہیں سوچا کہ جس کے نام پر چھٹی ہے اور ہم بڑا مستی کے اندر وقت گزار رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اس چھٹی کو، تو وہ کس حال میں ہوگا اور وہ شام کو کس حال میں واپس گھر لوٹے گا۔ ظاہر ہے اگر یہ احساس ہوتا تو پھر بات ہی اور تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جس دین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اور اس ماننے پر اور اس پیروکاری پر الحمدللہ ہمیں فخر بھی ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، لیکن اس فخر کا حق تب بنتا ہے کہ جب اس دین کی تعلیمات سے ہم آشنا ہوں، اور صرف جان پہچان نہ ہو بلکہ وہ آشنائی جو ہے وہ ہمارے کردار کا حصہ ہو۔ ہونا یوں چاہیے تھا، جس طبقے کو مزدور کے نام پر چھٹی ملی، ڈیڈکشن نہیں ہوئی، کٹوتی نہیں ہوئی، اس دن کی بھی سیلری اور تنخواہ شامل ہے۔ آپ استاد صاحب بیٹھے ہیں، ماسٹر ہیں، ریٹائر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ سرکاری چھٹی اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوئی، وہ اس کو ملی، گھر بیٹھے ملی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ والی دہاڑی یا اس کے ساتھ مزید تھوڑا بہت اخلاقی تعاون، ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے، اتنی سوچ اچھی مثبت ہونی چاہیے کہ کم سے کم مزدور کی جو ایک دہاڑی بنتی ہے، اور ہمارے ارد گرد رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں ایسا طبقہ موجود ہے، تو ہم ان کو وہ ایک دہاڑی دیں اور ان کو کہیں کہ تیرے نام پر ہم چھٹی منا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں تو آج تو دہاڑی پر نہیں جائے گا، دہاڑی تجھے ہم گھر بیٹھے دیں گے، اور تو بھی آج ہماری طرح اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ وقت گزارے گا۔ یہ خرچہ لے، اچھا کھا، اچھا پی، اپنے بچوں کو باہر لے جا، آج تو بھی ایسے ہی اپنے بچوں کو وقت دے جیسے ہم دے رہے ہیں۔ ہر کام حکومتی سطح پر نہیں ہوتا۔ ہاں حکومت چھٹی دے رہی ہے، وہ بھی صرف بیان بازی نہ کرے، اخبار میں ان کے بیان چھپ گئے، مزدور کون ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ بڑے بندے بندھائے رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں جو ان سرپرستوں کی طرف سے چھپتے رہتے ہیں اخباروں میں، یہ ہوا وہ ہوا۔ وہ جس سطح پر ہے اس سے اس کی پوچھ گچھ، ہم جس سطح پر ہیں ہم سے ہماری پوچھ گچھ۔ ہم اپنی پوچھ گچھ کے حوالے سے تھوڑا خود احتسابی کریں، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور ہم سے آ کر پوچھیں، ہم خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اس طبقے کے لیے کیا ہم نے کیا۔ اگر 4 گھر، اگر 4 دکاندار، اگر 4
सरकारी नौकरियों वाले मिसाल के तौर पर मिल जाते हैं और वो ये एक अहद कर लेते हैं, आपस में एक शऊरी सोच के ऊपर एक पुख्ता अमल कर लेते हैं और अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने हमसायों को देखते हैं कि कौन इतना ज़्यादा है जो मज़दूरी के लिए सुबह से निकलता है, शाम को मतलब है बड़े वज़न उठा उठा कर आता है, तो उसको दिहाड़ी दे दी जाए। ये बात समझ आती है। लेबर डे की छुट्टी है, यौम मज़दूर की वजह से जनाब आज हमें छुट्टी है। तो बात यह है कि जिसकी वजह से छुट्टी है, जिसका एहसास पैदा करने के लिए छुट्टी है, जिसके गम को महसूस करने के लिए छुट्टी है, जिसके साथ शरीक के गम होने के लिए छुट्टी है, वो तो फिर भी वैसे ही पिस रहा है, वो तो वैसे मज़लूम से मज़लूम तर होता जा रहा है, उसके साथ मशक्क़तों का, तकलीफ़ों का बोझ और बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम उसके नाम पर छुट्टी मनाए बैठे हैं। हम आम दिनों में भी कुर्सी पर बैठे, उसके नाम पर छुट्टी मनाकर भी हम घर के अंदर बड़े खुशहाल रहें। ये कैसा इंसाफ है, आप ख़ुद ही बताएं। तो इसलिए इस तरह की छुट्टियों का जो मकसद होता है वो एक शूर बेदार करना होता है, वो इस तबके के बारे में आगाही देनी होती है कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रहनी चाहिए, फिर अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक, अपने माशी एक दायरे के मुताबिक इंसान आगे बढ़ता है, उनके साथ कोई हेल्प करता है कि यार इसके बगैर तो मेरी अपनी ज़िंदगी भी अधूरी है और आज इसके नाम पर दुनिया छुट्टी मना रही, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए आप देखें, आज मज़दूर को सिर्फ मज़दूर नहीं समझा जाता, आप यकीन कर लें वैसा ही ग़ुलाम समझा जाता है जैसे जाहिलियत में एक ग़ुलामी का तस्वुर था। एक अपना हक़ समझा जाता है कि जनाब ये तबका है, ये पैदा ही हमारी खिदमत के लिए हुआ है। और मैं आपको अपनी सराकी में एक मिसाल दूँ, वो अल्फाज सुनाऊँ, वो लाइन सुनाऊँ जो हमारे यहाँ बोली जाती है, हम बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, खुदा न करे हम बोलने वाले हों, ठीक है, लेकिन ये एक आम सी बात है। आसानी से इन्हों को दबाते रखो, अगर इन्हों नाल को बंदा ज़रा प्यार नाल बोल लवे ना, वह सिर ते चढ़ वेंदे, वह अपनी औकात भूल वेंदे। ये इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। घरों में काम काज करने वाली चाहे औरतें होती हैं, चाहे खेती बाड़ी के लिए हमने मुजारे जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ रह के मुजेरा आग छुड़ेने हैं, नौकर चाकर होते हैं जनाब, खिदमतगार होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि इनको ऊपर नहीं उठने देना, ये तो हमारे बराबर आ जाएंगे, इनको और ज़रा दबा के रखेंगे, फिर अपनी औकात में रहेंगे। क्या होती है औकात? ये औकात से हम मुराद क्या लेते हैं? क्या पैसा तय करता है इंसान की औकात, या किरदार तय करता है इंसान की औकात? आप मुझे ये बताएं, वो नौकर जो 5 वक्त का नमाजी है, एक मिसाल है, दयानतदार है, इंसाफ पसंद है, अमानतों में ख़यानत नहीं करता, जो उसने अहद किया है उसको निभा रहा है, एक है ये नौकर, और एक है उसका मालिक जो तकब्बुर से भरा हुआ है, तअस्सुब से भरा हुआ है, और उसको मौत याद नहीं है, उसको कब्र हशर याद नहीं है, उसको खुदा का खौफ नहीं है। तो अब खुद इंसाफ करें, अल्लाह की बारगाह में किसकी औकात फिर ज़्यादा है? फिर नौकर की औकात ज़्यादा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सीधी सी बात है। जो परहेज़गार है, जिसकी सीरत अच्छी है, जिसका किरदार अच्छा है, माली हवाले से जैसा ही है, अल्लाह खुद फरमा रहे मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ वो है, मेरे यहाँ इज़्ज़त व तकरीम सबसे ज़्यादा उसकी है। तो ऐसे तसव्वुरात आज अगर हमारे यहाँ बन गए, रासिख़ हो गए हमारे दिलो दिमाग में, तो इसका तो मतलब ये है कि हमें दीन की हवा नहीं लगी, हम दीन के अलिफ बे जीम दाल से वाकिफ़ नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारा दीन इंसानियत किस तरह हमें सिखाता है। आप देखिए अपनी दीन की तालीमात को देखें, जो गुनाह हैं, कबीरा गुनाह होते हैं जैसे, उनके जो कफ़ारे मुकर्रर हैं, कुरान पढ़ें, अहादीस आप मुताला करें, मसाइल आप शरी हवाले से मुताला करें, पूछें उलमा से। तकरीबन बड़े जितने भी गुनाह हैं, कबायर जो होते हैं, उनके कफ़ारे के अंदर ग़ुलाम आज़ाद करना ये शिक शामिल है। रोज़ा तोड़ दिया कफ़ारा, उसमें भी एक शिक जो है ये कर लें या ग़ुलाम आज़ाद करें। अपनी बीवियों को ख़ुद पर हराम करते हुए अपनी माँ से उसकी मुशाबत दे डाली, इस तरह के अल्फाज बोले कि जैसे मेरी माँ की कमर मेरे ऊपर हराम है, आज के बाद तू भी मेरे ऊपर हराम। इस तरह के लफ्ज़, जिन लफ्ज़ों से लोग तलाक दे देते हैं, इस तरह के बोलते हैं, इसको ज़िहार कहा जाता है। 28वां पारा शुरू हो रहा है, जो पहला रुकू है ना, वो इसी के अहकाम पर है, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम। इसके अंदर देखें भाई, इससे अगर आपको जान छुड़ानी है, वबाल से बचना है, कफ़ारा अदा करना है, चलें जी ग़ुलाम आज़ाद करें। इस तरह कसम है, कसम के कफ़ारे के अंदर जी ग़ुलाम आज़ाद करें। दीन इस्लाम ने गुनाह के कफ़ारे में एक शिक ग़ुलामी से जान छुड़ाने की भी रखी है। फिर फजीलत बताई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जितने ग़ुलाम आज़ाद करेंगे इतना सवाब, इतना सवाब। फिर आप मशहूर सहाबा किराम की सीरत को पढ़ें, खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत को पढ़ें, सैकड़ों हज़ारों उन्होंने ग़ुलाम आज़ाद किए, पैसे भर कर, माल खर्च करके, दराहिम व दनानीर खर्च करके, उन्होंने पता नहीं कितने कितने ग़ुलाम महंगे दामों
بیچ کر ان کو کہا کہ میں رضا الہی کے لیے تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم آزاد زندگی گزارو، تم غلامی والی زندگی نہ گزارو، تم کسی کے محتاج نہ رہو، تم انسان ہو، ماں باپ ماں کے پیٹ سے تم جو ہے نا آزاد پیدا ہوئے تو تم آزاد رہو۔ غلامی سے جان چھڑائی ہے دین اسلام نے۔ دین اسلام نے سب سے زیادہ اس کے اوپر ورک کیا ہے، کام کیا ہے کہ انسان کے اندر غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ آج وہ غلامی تو نہیں ہے، وہ غلام اور لونڈی والا جو ایک کنسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ پھر ویسی ہے کہ گھر میں کام کرنے والے کو ہم وہی غلام سمجھے ہوئے ہیں، کام کرنے والیوں کو ہم ویسے لونڈی سمجھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایسے سمجھا ہوا کہ یہ پیدائشی ہمارا حق ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دب کر رہیں اور ہمارے نیچے رہیں۔ ہمارا دوستوں کے ساتھ رویہ اور ہوگا، ملک صاحب کا، چودھری صاحب کا، وہاں خرچ کرنے پہ آئیں گے تو پتہ ہوگا کہ جناب اب میری بلے بلے ہوگی، میں اتنا بل ادا کروں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوٹلنگ ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن رو رہے ہوں گے ان کے گھروں کے وہ مزدور جن کو 2-2 4-4 مہینوں سے تنخواہ بھی نہیں ملی ہوئی ہوگی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ خدا نے اتنی جداد دی ہے، اتنی زمین دی ہے، اتنی اس کی منتھلی ہے، اتنی اس کی آمدنی کے ذرائع اللہ نے وسیع رکھے ہیں، لیکن گھر کا نوکر اس کے رویے سے تنگ ہے۔ یہ وہی سوچ نہیں ہے تو پھر کون سی سوچ ہے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس غریب کے نام پر چھٹی منائیں جب ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے؟ ہم اس مزدور کے نام پر عیاشیاں کریں جب ہم اس مزدور کی مزدوری کو بھی بر وقت ادا نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنے دین کو سمجھیں اور پھر ان کی حیثیت کو سمجھیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتے، گرمی سردی کو نہیں دیکھتے بیچارے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ شرعی حوالے سے بھی ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے، فون کے اوپر کسی کو بلا لیا، اس نے اتنا ہی کہا کہ میری مزدوری کیا ہوگی، میری دیہڑی کیا ہوگی، وہ بڑا مردہ ہی ہیں، خیر ہے میاں آ تو صحیح کر لے سو تیرے نال، پرائیں والیاں گلاں نہ کیتیاں کر، غیر والیاں گلاں نہ کیتے کر، میاں میں تیرا ہن تک کوئی حق کھادا ہے، آ تو صحیح کر لے سو تے کو راضی کرے سو۔ اور پھر جیسے ہم راضی کرتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دن پھر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ 4 مہینے پہلے جناب آپ کے گھر میں آ کر کام کیا تھا، دیہڑی لگائی تھی، الیکٹریشین پتہ نہیں کتنے چکر لگاتا ہے، رنگ روگن کرنے والا پتہ نہیں کتنے چکر لگاتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا پتہ نہیں کتنے چکر لگاتا ہے۔ شرعی حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اس مزدور کو مزدوری پر آپ رکھ ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ آپ پہلے اس کی اجرت کو طے نہ کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی میں نے تیری اتنی اجرت رکھی ہے، کیا تو راضی ہے؟ یا عام طور پر دیہڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مزدور کی مزدور کے تھوڑا زیادہ دے دیں، اللہ آپ کو گن گن کے نہیں دیتا، آپ بھی گن گن کے نہیں دیں۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، اس نے سارا دن محنت کی ہے، 800 ہے، 1000 ہے، 1200 ہے، وہ جو دعائیں ہیں نا جو ہم ویسے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تعویذات کے لیے، بزرگوں کے پاس یہ ہے وہ ہے، سر آنکھوں پر جو قابل احترام ہے وہ قابل احترام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ ہے۔ یہ جو مزدور کی دعائیں ہوتی ہیں یہ سب سے بڑا تعویذ ہوتا ہے، ان کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ 1200 اس کی دیہڑی ہے، آپ نے 1500 دے دی، جب اس کے دل سے ایک خوشی والی کیفیت نکلتی ہے نا، وہ بیڑے ہوتے ہیں جو پار ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی کہاں سے آتی ہے، نکلتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کی خوشی کی طاقت کتنی ہے اور اہمیت کتنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا چلو اضافی نہ دیں۔ یہ تو میں بھائی شاید آپ لوگ کہیں گے اضافی باتیں ہو رہی ہیں، اضافی نہ دیں، جو اس کا حق ہے اگر وہ بھی بر وقت ادا کر دیا جائے تو یہ بھی آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے۔ یار مزدور جو ہوتا ہے اس کا مقروض ہونا سمجھ آتا ہے کہ اس کی معاشی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے قرضہ اٹھا لیتا ہے، لیکن کیا مزدور ملک کا قرض خواہ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ تھوڑا سوچیں، مزدور کیا ملک صاحب کا قرض خواہ بھی ہو سکتا ہے؟ قرض دینا تو سمجھ آتا ہے، کیا وہ قرض لینے والا بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں تو مزدور قرض لینے والے بنے بیٹھے ہیں کہ ان کا حق لوگ دبائے بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے 6 سال ہو گئے بھاگتے بھاگتے کہ چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب مہربانی کرو، وہ میرا 6 سال پہلے والا کام تھا، مجھے آپ نے زمین کے لیے بلایا تھا، یہ میں نے کام کیا تھا۔ بعض تو خدا کی حفظ و امان مکر جاتے ہیں اپنے کاموں سے۔ کیا ہم نے ان کو حق دیا ہے؟ کیا اپنے دین کو سمجھا ہے؟ پچھلے دنوں میرا ایک دوست سے رابطہ ہوا، ایسی بات چلی کوئی ادائیگی کے حوالے سے، تو وہ مجھے کہتے ہیں استاد جی قدرتی آپ سے بات ہو رہی ہے فون پر، مجھے مسئلہ تو بتائیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہہ رہے ہیں جی 1 مہینہ ہو گیا میں نے نا کسی وڈیرے کی کوٹھی کے اوپر نا رنگ کیا ہے، اور میرے نیچے لیبر بھی ہوتی ہے، ہفتے کے بعد میں نے حساب دینا ہوتا ہے اپنے ماتحت افراد کو۔ مہینے سے میں مانگ رہا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں دیا، لیکن وہ عمرے پہ چلا گیا، کیا اس کا عمرہ قبول ہے؟ یہ ایک عام غریب آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں چھپا ہوا درد تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے نا۔ ہم نے کیا عبادت کو سمجھا؟ مجھے بتائیں، دین کو کیا سمجھا؟ اب یہ حج کی تیاریاں ہیں، حج کا کیا مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 تمہارے محتاج جتنے بھی لوگ ہیں، تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، جن کی ادائیگیاں، جن کا روزگار تم سے وابستہ ہے، اگر ان کی ادائیگیوں میں تم سرخرو ہو، اس کے بعد پھر اپنی مالی پوزیشن دیکھو، آنا جانا سارا کچھ اگر ہے تو پھر تم صاحب نصاب ہو، اور پھر تمہارے اوپر حج یوں سمجھیں استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا۔ لیکن پہلے دین کیا حکم دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں، اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں حج کرنے آؤ
تو پہلے یہ دیکھ کر آؤ کہ میرے حج کی وجہ سے کسی کا حق رکا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ اللہ خود کیا تعلیم دے رہا ہے اپنے بندے کو کہ حج پر بعد میں آؤ، پہلے یہ دیکھ لو کہ جن کی ادائیگیاں تمہارے ذمہ ہیں، جن کا روزگار تمہارے ذمہ ہے، جن کا پیٹ پالنا تمہارے ذمہ ہے، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے پورے حقوق ہیں، اور ان کا جو نفقہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے، اس حوالے سے تم سرخرو ہو، اب آؤ۔ لیکن ہم نے اس حوالے سے کیا دین کو سمجھا ہے؟ وہ عمرے والے صاحب اگر وہ بات سچی ہے جیسے اس نے کہی ہے تو مجھے بتائیں اس نے عمرے کو کیا سمجھا ہے، اس نے اپنے دین کو کیا سمجھا؟ یہاں تک حکم ہے عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں معافی تلافی کر کے جائیں۔ ایک لمبا سفر ہے، نہیں پتہ تمہاری واپسی ہے یا نہیں، اپنے حقوق معاف کریں، دوسروں کے ہیں وہ معاف کریں، تمہارے اوپر کسی کے ہیں ان کی معافی مانگ لیں، لینا دینا ہے اس کو کلیئر کریں، پھر آپ اس نیک سفر کے اوپر روانہ۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو نعوذ باللہ حج عمرے کو یوں سمجھا ہے بھائی کھاتے آؤ، حرام کھاؤ، کسی کا حق کھاؤ، اور ہر دوسرے چوتھے سال کو حج کر لو اور عمرہ کر لو، پچھلا سارا معاف ہے۔ پتہ نہیں یہ دین سمجھایا کس نے، پتہ نہیں یہ والا دین ہم نے سمجھا کہاں سے ہے، الامان والحفیظ۔ میں حقیقت آپ سے کہہ رہا ہوں، لوگوں نے اب دین کو یہی سمجھا ہوا ہے، جو مرضی کر لیں، جہاں سے پیسہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، لاکھ میں سے 10,000 کو یار صدقہ دے دے، یہ سارا پاک ہو جائے گا، جیسے ہمارے بس میں وہ پاک کرنا نہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میرا اللہ بھی پاک ہے اور وہ قبول بھی پاک چیز کرتا ہے، کبھی ناپاک چیز قبول نہیں کرتا۔ یہ کہ آپ کمائی یا آمدنی حرام ہو اور بندہ صدقہ دے دے تو وہ حرام جائز ہو جاتا ہے، وہ ناجائز جائز ہو جاتا ہے، یا حرام حلال ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی دین کا تصور نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ، اس کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے، اگر وہ ہماری زندگی کو آسان کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو آسان کریں۔ مجھے بتائیں جب مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، مدعی تکڑا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کا وکیل اچھا ذرا پاورفل ہوتا ہے، آدھا مقدمہ تو بندہ اس وقت جیت چکا ہوتا ہے نا، جو حالات ہیں ہمارے یہاں انصاف کے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 فرد ایسے ہیں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو کل بروز حشر پھر ان کا مقدمہ میں پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جن کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے ان کا وکیل پھر میں بنوں گا۔ ہم تو حضور علیہ السلام کی شفاعت پر امیدوار بن کر اپنی بخشش کی کو اللہ سے امید لیے بیٹھے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور جس کی رسالت مآب علیہ السلام جس سے شفاعت سے محروم کر دے خود ہی کہ تیرے لیے میں نے کیا سفارش کرنی ہے، تیرا تو میں مدعی بنوں گا اور میں اس کے حق میں مقدمہ لڑوں گا، تو مجھے بتائیں اس کا کیا نصیب ہے، اس کا کیا بخت ہے دونوں جہاں میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام پر کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایسا کوئی ہماری بات نہیں مان رہا ہوتا، ہم کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، او یار میری گال دے ویسوان یار بس ہوتا کلمہ پڑھی کھڑا، تو کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے محبوب کا نام لے کر آئے نا، کہ اعتبار نہیں کر رہا تھا لیکن اللہ کے حبیب کا نام ہے، وہ کہے گا یار جس ہستی کا کلمہ پڑھے تو اس کا واسطہ دے رہا ہے، چل ٹھیک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کر دی، اس نے وعدہ توڑ دیا، اس نے غداری کی، کل بروز حشر مقدمہ میں لڑوں گا، مدعی میں بنوں گا، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے حق میں فیصلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ یہاں تو جو محبوب کی رضا ہے وہی رب کی رضا ہے، تو بھلا جس کے لیے حضور مقدمہ لے کے جا رہے ہیں آگے رب کا کیا فیصلہ ہونا ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ رب خود فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے محبوب تجھے اپنا حاکم بنائیں گے تو ان کا ایمان قبول کروں گا۔ تو جب حضور علیہ السلام فیصلہ کروانے خود جا رہے ہیں کل بروز حشر، پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر غلام بنا کر دھوکے کے اندر بیچ دیا، ایسا بھی ہوتا تھا جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، مشہور صحابی ہیں، بہت بڑے مالدار کسان کے بیٹے تھے وہ، لیکن رستے میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں ہی گھر سے چلے تھے، رستے میں قافلے والوں نے پکڑا اور مدینہ شریف میں کسی کے ہاں غلام بنا کر بیچ دیا اور درہم دینار لے کر فرار ہوئے۔ ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر مال کے لالچ میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے بدبخت کے خلاف بھی مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ اور تیسری بات، خدا رحم کرے ہمارے اوپر، میں تیسری بات بتانے سے پہلے میں دعا کر رہا ہوں خدا رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ کرے ہمارا کسی بھی جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں اس تیسری صنف، تیسرے فرد اور تیسرے صف جس کی بات ہو رہی ہے ہمارا نہ تعلق ہو اس سے، تیسری قسم جس کی بات آپ علیہ السلام نے کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے لیے بھی مقدمہ لڑوں گا، مدعی بنوں گا، جس نے کسی مزدور سے مزدوری تو پوری لے لی لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کی، اس سے کام پورا لے کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے بھی میں لڑوں گا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے محبوب یہاں تک فرمائیں، اب بھی ہمارے دل میں یہ معاملہ سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں جو بندہ تھک گیا ہے، پسینے میں شرابور ہو گیا کام کرتے کرتے، اس کو کتنی دیر لگتی ہے وہ باہر ہوا میں اور اس کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے؟ کتنی دیر، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں، کتنے مہینے لگتے ہیں؟ بتائیں، کوئی دیر نہیں لگتی، 5-10 منٹ کے اندر ہوا چلی ہوئی ہو اس کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو کیوں فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ؟ ایک زندہ ضمیر امت محمدیہ کے فرد کے لیے، امتی کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث کافی ہے، یہی ایک حدیث کافی ہے۔ جیسے کوئی ستھری ایک خوراک کافی ہو جاتی ہے نا، شفا دے جاتی ہے نا،
हुजूर सल्लल्लाहु के बाज़ फरामीन ऐसे हैं पूरा आप बाब ना भी पढ़ें, पूरी हदीसें ना भी पढ़ें, एक हदीस को समझ आ जाती है बात, ये मसला है कैसा। इरशाद फरमाया मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीने खुश्क होने से पहले पहले दे दो। ये क्या मतलब है? 5-10 मिनट लगते हैं पसीना खुश्क होने में, तो उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, क्या मतलब? मज़दूर को मज़दूरी पर रखो बाद में, पहले ख़ुद से पूछो कि उसकी मज़दूरी तुम्हारे पास है, वो काम ख़त्म कर रहा है, आपके पास उसकी मज़दूरी तैयार होनी चाहिए। फिर भी एक दूसरे के कुछ भरम होते हैं, ताल्लुक़ होते हैं, 1-2 दिन रख रखाव हो जाता है, ये एक निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन ये क्या है कि यार हमारे घरों में बकरा पक रहा है, मटन चल रहे हैं, हमारे बच्चों के मनी पॉकेट आप देखें 500-500 1-1 हज़ार जनाब हैं, लेकिन मज़दूर आकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, जनाब पिछले महीने में मैंने आकर आपके घर में काम किया था, अब तो मेहरबानी कर दें, मैंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ लेना है। ये कौन सी इंसानियत है मुझे बताएं? इस मज़दूर की मज़दूरी हमसे नहीं दी जाती। दुकानदार अफराद बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, या वैसे दीगर अफराद बैठे हैं, हर बंदे को इस मज़दूर के तबके से वास्ता पड़ता है। इस हवाले से संजीदा हो जाएं कि 4 दिन इंतज़ार कर लें, 10 दिन रुक जाएं, अपना काम ना करवाएं, ये बेहतर है। लेकिन पहले ये तैयारी कर लें कि जिस मज़दूर को मेहनत के लिए बुलवाना है ना, मेरे पास गुंजाइश है कि मैं उसकी मज़दूरी बर वक्त दूँगा, मेरे पास गुंजाइश है। ये है इंसाफ। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में की कि अगर वो शऊर भी हमारे पास आ जाए, लेबर डे के नाम पर, मज़दूर के नाम पर जो हम छुट्टियाँ मनाते हैं, कम से कम और कुछ नहीं तो उस दिन उसकी मज़दूरी का इंतज़ाम करके, अगर कोई इतनी अखलाकी जुरत हमारे अंदर है, खुदा तौफीक भी दे, उसको मज़दूरी दे दें और उसको कहें कि यार आज तेरे नाम पर हम घर में बैठे हैं, ऑफिस में नहीं गए, काम पे नहीं गए, हमें छुट्टी है, आज तू भी छुट्टी कर ले, ये मज़दूरी हम देते हैं, तू भी अपने बच्चों के साथ खुशी के साथ वक्त गुजार। ये इंसानियत की आला मिसाल है, ये आला ज़र्फ़ी की आला मिसाल है। और यही वो चीज़ें हैं जिनसे माशरा खूबसूरत होता है, जिनसे माशरे के अंदर, कौमों के अंदर बरकतें पैदा होती हैं, जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। यही वो सोच होती है, यही वो मुस्बत